السلام علیکم۔ سنہری تاریخ میں آپ کا میزبان علی عثمانی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، پچھلے پروگراموں میں ہم نے ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں نے عروج حاصل کیا، اور وہ ہزار سالہ دور جس میں مسلمانوں نے ہر قسم کے شعبے میں مہارت حاصل کی، اس پہ ہم نے مختلف باتیں کی۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ کہ مسلمانوں کا زوال کیسے شروع ہوا، اور اس زوال کی کیا کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم آج ہمارا یہ صورتحال ہمیں پیش آنی شروع ہو گئی، اور اسے ہم سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیا مزید امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی چیزوں میں، اپنے معاملات میں، کہ ہم مزید اس میں بہتری حاصل کریں۔ تو مفتی صاحب، جب ہم اپنے عروج پہ تھے، جب ہمارا لگتا تھا کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ہر طرف مسلمانوں کا طوطی پھولتا تھا اور کوئی کمپٹیشن تھا ہی نہیں سرے سے، تو اس وقت تو لگتا نہیں تھا کہ آج مسلمانوں کی یہ صورتحال ہو جائے گی۔ کیا وجوہات بنی؟ کیا آپ کے خیال میں مین وجوہات بن جس کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہوئے؟ دیکھیے، تاریخ کا ایک تو خیر تاریخ کا ایک سبق ہے کہ ہر کمال کو ایک زوال ہے۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ایک سپر پاور تھی امریکہ، جی آج بھی ہے لیکن اب وہ بات نہیں رہ گئی، جی اور وہ اس کمال کو اب آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہو جی گیا۔ جی اسی طرح برطانیہ تھا، ایک کمال تھا، اس پہ سورج بھی غروب ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی، جی زوال آیا۔ تو ہر کمال کو زوال ہے، یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے۔ لیکن دو تین ایسی وجوہات ہیں جو ہمارے لیے بہت غور طلب ہیں۔ پہلے تو تاریخ کے دو سبق ہیں، اور یہ وہ سبق ہیں جو لوگ نہیں سیکھتے، وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک یہ کہ تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھتا، اپنے ماضی سے کچھ سبق نہیں سیکھتا۔ ہمارا یہی حال ہے۔ 1000 سال، ہم تقریباً 18ویں صدی سے مسلمانوں نے زوال اختیار کیا، آج ہم کس صدی میں 22ویں ہیں؟ صدی میں آ گئے، 20ویں صدی میں۔ لیکن ہمارے مسائل وہی ہیں، ہماری بنیادی چیزیں وہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے ماضی سے سیکھتے نہیں۔ بالکل صحیح ایک بات بات۔ دوسرا یہ کہ جو ایک تاریخ کا بہت اہم سبق ہے، پاکستانی کلچر کے لیے بھی بتاؤں، آج کے جتنے مسائل ہیں یہ وہی بنیادیں ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں پچھلے کئی سو سال کی۔ اور وہ یہ ہے کہ سبق یہ ہوتا ہے تاریخ کا کہ جو اپنے کل سے نہیں سیکھتے، گزشتہ کل سے، ان کے آنے والا کل خراب ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے، اپنے ماضی میں ہر طرح کی چیزوں، غلطیوں سے بھی اور اچھی چیزوں سے بھی۔ لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ کا اس کا زوال آیا، لیکن برطانیہ کا زوال آیا۔ ان کا زوال آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا زوال بھی بہت اچھا ہے، جبکہ ہمارا جو زوال ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، لیکن ہم جس معاشی پاور کی یا سپر فوجی پاور کی بات کریں، ہمارا شمار کہیں ٹاپ 10 ٹاپ 20 میں نہیں ہوتا۔ کسی ملک کا بلاک ہو، اس میں ہمارا نام پہلے نہیں آتا، ہم شامل ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان ممالک ویسے شامل نہیں ہوتے، تو ہمارا زوال زیادہ زیادہ اس کو وہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بڑی سلطنتوں میں، ہماری سلطنتوں کو بھی ختم ہوتے ہوتے 600 سال لگے تھے۔ جی آٹومن امپائر کو 600 سال لگے، کئی سو سال کی تو اس کی حکومت ہے مغلیہ۔ مغلوں کی۔ جی تو یہ بڑی سلطنتیں اتنی جلدی نہیں ختم ہوتی ہیں۔ جی ایک تو تاریخی سبق ہے۔ دوسرا، اب وہ فینومناز نہیں رہے ہیں کہ کوئی کانکر کر کے وہ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب تو زیادہ وہ اکنامکلی ڈپریس ہوتے ہیں، ملکوں پہ قبضوں کا جو رواج ہے اب کچھ وہ ختم ہو گیا۔ یہ فیشن کچھ تو رشیا نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، ورنہ یہ عمومی طور پہ تو اب اس طرح کی صورتحال نہیں رہی ہے۔ اور نہیں، ویسے بھی کامیاب بھی نہیں ہے یہ یہ فیشن۔ کامیاب بھی نہیں اب ہے، جیسے امریکہ نے کوشش کی ہے، روس نے، رشیا میں کوشش، اس میں یوکرین میں کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی خاص سکسیسفل کامیابی نہیں نہیں ہوتا ہے ہے۔ اس کسی اور ٹیریٹری پہ جب آپ قبضہ کرتے ہیں تو وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہیں، اس کی دیکھیے دو فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں ایسی اڈاپٹ کر لی، کچھ پریکٹسز جو شاید ہماری تھی بھی نہیں، ہماری اسلامک ویلیوز کی بھی شاید اتنی اکارڈنس میں نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ اڈاپٹ کر لی، جنہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ اور بہت اچھی چیزیں جو ہم کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی۔ تو کچھ کام ہم نے کرنے شروع کر دیے جو نہیں کرنے کے تھے، اور کچھ کام جو کرنے کے تھے ان کو کیا نہیں۔ تو یہ دو اینگلز ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس اینگل کو ڈسکس کریں کہ ہم نے وہ کام کیے جو کرنے کے نہیں تھے، اس میں سے ایک ہے سکسیشن پلان۔ صحیح۔ ہمارے ہاں ایک حکمران کے رخصت ہونے کے بعد دوسرا حکمران کے رخصت ہونے کے بعد تیسرے حکمران، یہ جو ترتیب ہے یہ ہمارے ہاں اب صحیح نہیں رہی، کبھی بھی نہیں۔ جی ہاں اور اللہ تعالیٰ وہ کرے، صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلاف ہوئے ہمیشہ، جی ہاں اس کے ہمیشہ تو نہیں لیکن ایک آدھ دفعہ اختلاف بھی تھا۔ اس کے بعد تو تقریباً تمام
جو ریاستیں گزری ہیں، مغل تھے، خلافت عثمانیہ تھی، سلاجقہ روم تھے، سلجوق خود تھے، یا اور جتنی تھیں، یا خلفاء، عمومی خلفاء، عباسی خلفاء، ان میں اکثر سول وار ہو جاتی تھی. ایک بادشاہ کے جانے کے بعد، ایک خلیفہ کے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ میں جنگ چڑھ جاتی تھی. جی ہاں، یا تو اس میں تو یہ تھا نا کہ اگلا ولی عہد جو ہے یا تو ولی عہد بادشاہ بنے گا یا وہ مارا جائے. تخت ہے تختہ ہے. ہاں، تختہ ہے تختہ، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن تھی نہیں. اچھا، اس سے بہت کمپیٹنٹ ریسورسز ضائع ہو جاتے ہیں. جی ہاں، جب ان فائٹس ہوتی ہیں تو کمپیٹنٹ ریسورس ضائع ہو جاتا ہے. بدقسمتی کی بات دیکھیں، یہ میں ایک عجیب آپ کو فیکٹر بتا رہا ہوں، آج کے حالات بھی یہی ہیں. آپ سے کیا ہم نے اپنا ڈاؤن فال شروع اسی سے کیا، اسی وجہ سے کہ آپس میں لڑتے رہے. دیکھیں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کیا ہوا کہ انہوں نے سکسیشن لیا. اورنگزیب عالمگیر وہ ہیں جو بڑے مسلم مغل ایمپرر تھے، اور انہوں نے سکسیشن لیا تھا شاہ جہاں سے، جنہوں نے تاج محل بنوایا. وہاں بھی بھائیوں میں لڑائی ہوگی، باقی سارے بھائیوں کو مار دیا، بھتیجوں کو مار دیا، بھانجے جو بھی تھے وہ. اس کے بعد اورنگزیب کے بیٹوں میں لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک ٹریگرڈ این ایونٹ جس نے چند سالوں کے اندر سلطنتی ختم کر دی. اس میں عثمانیوں میں کیا تھا؟ عثمانیوں میں تھا کہ بھائیوں کو قتل کر دو. پھر یہ ہوا کہ اگر ایک دو بچا کے رکھو، بادشاہی نہ ختم ہو جائے، وہ اس کو قید خانے میں ڈال دیتے تھے. مطلب یہ نتیجہ ہوا کمپیٹنٹ ریسورسز نہیں رہے. آج بھی آپ یہ دیکھیں ہمارے یہی مسئلہ ہے. آج بھی اگر ہم پاکستان کے انوائرمنٹ دیکھیں تو اقتدار اگر نون لیگ سے پی ٹی آئی کے جانا ہے، پی ٹی آئی سے تحریک انصاف کو تحریک انصاف سے پی ڈی ایم کو ملنا ہے، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو ملنا ہے، فوج کو ملنا ہے، جماعت اسلامی کو ملنا ہے، جس کو بھی ملنا ہے، کوئی سکسیشن پلان ڈیفائنڈ نہیں. ضابطے کا موجود ہے پر عمل کوئی نہیں کرتا. جو جیت کر آئے گا وہ دوسرے کی مخالفت کرے گا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کی، جو بیسیکلی یہ تو کب سے چلی آ رہی ہے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی وہی بادشاہ بنے گا، کوئی اور اگر بنے گا تو بغاوت سے بنے گا، ایسے نہیں بن سکتا. تو حالانکہ مسلمانوں میں جو نظام ہے وہ شورائی نظام ہے، اور آلدو اس میں بھی مسائل تھوڑے بہت ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہوئے، لیکن وہ اس کی کوانٹم بہت کم تھا. اور دوسرا ان کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ آپ نے دین کا بول بالا کرنا ہے، اپنی انفرادیت نہیں کرنی. یہ ڈائناسٹک پالیٹکس جو ہے یہ کب مسلمانوں کے دور میں شروع ہوئی اور اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا؟ ڈائناسٹی پالیسی تو یہ تو تقریباً عمومی خلفاء سے شروع ہو گئی تھی. یعنی صحابہ کرام کے فوراً بعد ہی ڈائناسٹی شروع ہو گئی تھی. آلموسٹ نیکسٹ ٹو صحابہ کرام ڈائناسٹیز تھی. تو اور اس کے بعد ڈائناسٹیز ہی اور اسی نے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. ڈائناسٹیز نے بتایا خاص طور پہ ایسے کہ جب ڈائناسٹی میں 2 3 4 بڑے کمپیٹنٹ رولرز آئے، پھر ایک بہت نااہل رولر آ گیا، لیکن ڈائناسٹی میں تو وہ رہا ایک مسئلہ، دوسرا سکسیشن پلان نہیں ہے. ہاں، اور دوسرا یہ خواہش ہوا ہے کہ نا ہم حکمرانی کریں. اگر وہ ہماری خواہش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کو پھر چاہے وہ دوسرا کمپیٹنٹ ہی کیوں نہ ہو وہ نہیں مارا جائے گا. بالکل. تو وہ آج کے پاکستان میں دیکھیں نا، اس وقت پاکستان کے کیا حالات ہیں. ابھی بھی ساری جو اقتدار کی لڑائی ہے وہ ساری لڑائی کے اقتدار کی ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی مجھے حکمرانی چاہیے، دوسری کہتی ہے مجھے حکمرانی چاہیے، تیسری کہتی ہے. اس سارے اس کے اندر ملک و قوم کا کتنا نقصان ہو گیا ہے یہ آنکھوں کے سامنے. ابھی آپ 3 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں، 4 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں، صرف اقتدار ہے. سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، اقتدار. حکومت چاہیے، اس کے لیے کوئی بھی وہ جوڑ توڑ کر لیتے ہیں، ملک و قوم کا نقصان بھی کر دیتے ہیں، فائدہ ہو سکتا تو وہ بھی کر دیں گے، لیکن اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ واقعی بہت بڑا سکسیشن پلاننگ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا، یا اس کے اوپر کبھی، حالانکہ آواز تو ہمیشہ سے اٹھتی رہی ہے، لیکن حکمرانوں کا اس پہ طرز عمل کیوں نہیں بنا کہ بھئی ہم اس کی طرف آئیں؟ دیکھیں ہمارے اگر دیکھا جائے نا تو جمہوریت کی پروز اینڈ کونز ہر سسٹم کے ہوتے ہیں، جمہوریت کے بھی ہیں. ایک اس کا جو اچھا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں انتقال اقتدار جو ہے، ایک رولر سے دوسرے رولر تک جو اقتدار ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے جو ماڈل اختیار کر لیا ہے یا جس طرح اس کو پریکٹس کیا ہے، اس میں یہ انتقال اقتدار اچھا نہیں. اس میں جو حکمران بنتا ہے، جو اس کی دوسری اپوزیشن ہوتی ہے وہ قبول نہیں کرتی اور آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم نے ساری زندگی یہی دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جن چیزوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان میں سے ایک ہی ہے. بالکل صحیح کی بات. اور دوسرا ایک اور وجہ بھی یہ کہ اگر ہم تھوڑا پرانے دور میں چلے ہیں، خلفاء وہ یہ عثمانیہ سلطنت کے دور میں یا سلجوق کے، اس میں بھی حالانکہ اللہ والے لوگ بھی بہت تھے، اور انہوں نے جیسے اورنگزیب کے اپنے بارے میں بات کی کہ تو ان کا تو بڑا کام غیر معمولی تھا، انہوں نے جس طرح کام کیا صنعت کا. لیکن یہ جو تھی نا کہ
تھوڑی سی دین سے دوری کہ اپنی ہی کہ ہم نے ہی چلانا ہے اس کو، اور دین کے لیے زیادہ وہ کام اس طرح نہیں ہوتا تھا، مطلب آپ کی اپروچ میں چینج ہو گیا، سیلف انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا. کیا یہ ایک وجہ بنی؟ دیکھیے دو الگ باتیں ہیں. مغل امپائر میں بھی مختلف رولرز آئے ہیں اور ہر رولر کی اپنی اپروچ رہی ہے ٹورڈز ریلیجن. جی کچھ لوگ بہت لینینٹ تھے، کچھ بہت ذرا انہوں نے سختی کی، لیکن ان سب میں ٹالرنس بہت تھی، کم از کم دوسرے مذاہب کے لیے. ایون اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بہت سا پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اورنگزیب کی بھی ریلیجیس ٹالرنس ان میں بھی تھی. ان کے کمانڈرز بڑے بڑے ان کے جو درباری تھے وہ ہندو ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز تھے. وہ اپنی جگہ اسٹیبلش تھی، وہ چیز وہ اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جب سے ہم نے پاکستان کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں، پاکستان بننے کے بعد نان مسلمز تو ہماری پاپولیشن میں ویسے ہی بہت تھوڑے ہیں، تو وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے ان کمپیریزن کے جس طرح کے پہلے رولرز کے لیے رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں جو ہم آج کل دیکھتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کر جاتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. بہت سے ادارے ایسے ہیں، بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو بڑی آنےسٹی کے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن بہت سے اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ان کا کوئی پولیٹیکل موٹیو اچیو ہو رہا ہے، خواہ وہ توہین مذہب سے ہو رہا ہے، توہین رسالت سے ہو رہا ہے، یا مذہب کی نام لینے سے ہو رہا ہے، یا کوئی پرپس سرو ہو رہا ہے، تو اس کو وہ کر لیں گے. عوام یوز ہو جاتی ہے، پیچھے نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے، در بدر مقصد کچھ اور. اس لیے سوچنے کی بات ہے، تاریخ کا سبق ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں کھیلنے کی ضرورت ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ یوز ہم اپنی قوم کی وجہ سے ہو رہے ہو، این ممکن ہے ہم کو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جی ہاں بالکل ایسے ہی ان کا پرپس سرو کر رہے ہیں. یہ بات 25-30 سال کے بعد سمجھ میں آتی کہ اچھا وہ تو فلاں دور میں جو ہوا تھا اس کے اصل مقاصد تو یہ تھے. وہ تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو رہا تھا. یہ واقعی یہ سکسیشن پلاننگ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ ایک بڑا مسئلہ تھا. ہم سکسیسر پیرامیٹرز نہیں ہم ڈیولپ کر سکے کہ بھئی اگر کوئی سکسیسر ہوگا اس میں یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. دیکھیے دنیا میں اب تقریباً مسلمان دنیا میں بھی آلموسٹ ڈیموکریسی ہے. گنتی کے چند جو گلف کنٹریز کو اگر نکال دیں، ان کا بھی کائنڈ آف اس کا فلیور آنا شروع ہو گیا ہے. سب کے پاس ڈیفائنڈ ہے کہ سکسیسر کیسے آئے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرتے. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک گورنمنٹ جائے گی اور دوسری گورنمنٹ آئے گی، ڈیفائنڈ تو ہے، اس کی پروسیجر تو بڑا واضح ڈیفائنڈ ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. اس کی طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ خود بھی ڈیموکریسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، کہنے کو کرتے نہیں ہیں. لیکن جی ہاں تو ایک ہمارا پرابلم یہ ہے. دوسرا ہمارا ہے کلیکٹیو وزڈم کی کمی. اچھا یہ ہمارا دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے جو اسی دور سے شروع ہوا ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے. کلیکٹیو وزڈم کا دیکھیں، آپ نے ایز اے ہول ایک پلان بنایا ایز اے قوم کہ یہ ہمارا گول ہے. ایک گورنمنٹ آئے گی، ایک بیوروکریٹ آئے گا، ایک رولر آئے گا، ایک جنرل آئے گا، ایک جج آئے گا، لیکن ڈائریکشن ہماری یہی ہے. یہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے نا، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس زمانے میں بھی نہیں تھی. ایک اس طرف چل پڑتا تھا، دوسرا اس طرف چل پڑتا ہے، تیسرا اوپر کو چل جیسے پڑتا ہے. ہی اپنی گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنی نئی پالیسیز دے دی. اپنا کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے، کلیکٹیو جہت نہیں ہے. آپ چلے اپنی پالیسی دے دیں، ڈائریکشن تو ایک ہو نا، ڈائریکشن ایک نہیں ہے. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے وہ بہت ایسا ایک مزاج کا ہے، دوسرا آ رہا ہے وہ دوسرے مزاج کا ہے، تیسرا آ رہا ہے وہ تیسرے مزاج کا ہے. اسٹریٹجکلی دیکھنی ہوتے. پہلے بھی کیا ہوا کہ حکمرانوں کا فوکس کیا رہ گیا، ڈومیسٹک ایشوز ہو گئے، وارفیئر میں پیچھے رہ گئے، ٹیکنالوجیز میں پیچھے رہ گئے، کیونکہ اس پہ توجہ ختم ہوتی چلی گئی. وہ توجہ کیوں ختم ہوئی تھی کہ ان کی ڈائریکشنز اور ہو رہی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم پچھلے 15-20 سال میں دیکھیں حکومتیں آتی ہیں، ان کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، کلیکٹیو وزڈم ہی نہیں ہے. ہمارا اس وقت بہت بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ ہے. جی بہت بڑا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. مطلب میں اس پہ آپ سے دوبارہ کنٹینیو کروں گا کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم کھل کے بات کریں، لیکن ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے سنہری تاریخ. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب
खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा, सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता और कुछ नायाब और स्पेशल लोग। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कलेक्टिव विजडम के बारे में कि किस वजह से हमारे मुसलमानों में ज़वाल आया, उसकी वजह थी कलेक्टिव विजडम। उसके ऊपर बात कर रहे थे सब। आपने बताया कि जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आप उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, चूँकि हमारी कलेक्टिव डायरेक्शन एक अरसे से ख़राब है, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये मसला है कि कलेक्टिव विजडम पूरी सोसाइटी, तमाम तबकात, हुक्मरान, फ़ौज, अदालतें, ये सारे मिलके सिविल सोसाइटी ये एक डिसीजन लें कि भाई हमें इस जिहत में जाना है, ये हमारी डायरेक्शन है। अगर हम वो ना करें तो हमारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते हैं। आज आप देखिए, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है, हमारा मसला सर्कुलर डेट का यानी ओवरऑल इकोनॉमी के मसाइल हैं, टैक्स पेयर का मसला है, इसी तरह हमें डिफेंस के मसाइल हैं। ये सब क्यों है? एक कलेक्टिव जिहत नहीं है। एक हुक्मरान आएगा, एक जनरल आएगा, एक ऑफिसर आएगा, वो इस तरफ चल पड़ेगा, दूसरा ऑफिसर आएगा, वो उस तरफ चल पड़ेगा। नतीजा होता है मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी आप अगर गौर से देखें, पिछले 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान में जो माशी तबाही आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक डायरेक्शन का ना होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक वजीर खजाना आते हैं, वो यूं कर देते हैं, दूसरे आते हैं, वो यूं कर देते हैं, तीसरे यूं कर देते हैं। अजीब बेढंगापन। एक जमाने में बल्कि यहाँ पे बात हुई थी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है नाफिज किया जाए और उसके अंदर सारे लोगों के, सारी पार्टीज का कंसेंसस हो। जैसे हम लोगों ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की चार्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे हमने दहशतगर्दी के मामले में किया था, लेकिन इस तरह की कोई चीज कभी भी कामयाब नहीं हुई। वो रीजन ये है ना कि हुक्मरानों के और लोगों के अपने पर्सनल एम्बिशंस भी तो होते हैं ना। अगर फर्ज कीजिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अगर एक गवर्नमेंट है, वो एक डायरेक्शन लेके चल रही है और वो उसमें कामयाब हो जाती है तो क्रेडिट भी वो सारा ले लेगी। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इन चीजों का क्या मतलब है? कलेक्टिव विजडम ना होने की वजह से मुल्क को, कौम का नुकसान होता है और वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किसी के अकेले का काम नहीं है। जी हाँ, ये कलेक्टिवली ही होने होते हैं मसाइल। सोशल सोसाइटी ने, सिविल सोसाइटी ने रोल प्ले करना होता है, आवाम ने रोल प्ले करना होता है, स्कॉलर्स ने करना होता है, असातिज़ा ने करना होता है, हुक्मरानों ने, जजेस ने, फौज ने, सब ने मिलकर एक काम करना होता है। अदरवाइज हम सब सफर करते हैं इन चीजों से। तो ये हमारा दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है अगर हम देखें कि हमने कलेक्टिव विजडम छोड़ दी। वरना पहले क्या होता था कि फिर भी हम कलेक्टिव विजडम को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते थे। थोड़ा बहुत इख्तिलाफात थे, लेकिन एज अ होल वो काम कर जाता था। कहीं कहीं जब नहीं किया तो नुकसान भी उठाया हमने। तो एक बात तो ये। दूसरा, अगर आप हमारी तारीख में देखें ना, मुसलमान तारीख 1 मोमेंट डाउन, 2nd मोमेंट हाई, ये अप एंड डाउन ले रही है। ये भी वजह यही है इसकी। हाँ, लेकिन क्योंकि देखिए मंगोल आ गए, डाउनफॉल हो गया, फिर अपवर्ड चले गए, फिर डाउनफॉल हो गया। सलीबियों से लड़ाई, वहीं पर डाउनफॉल हो गया, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी आ गया, अपवर्ड चले गए। अब आप बतदरीज देखें मुसलमान डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं मुस्तकिल। सिर्फ दरमियान में मिड 19th सेंचुरी में हमने थोड़ी सी आज़ादियां ली, कुछ मुल्क नए बन गए, लेकिन फिर अब डाउनफॉल का शिकार है। रीजन क्या है? रीजन है कि वो जो कलेक्टिव विजडम वाले फैक्टर्स थे, जो एक डायरेक्शन थी, वो मौजूद थी पहले, अब नहीं है। तो ये है बहुत 2 बड़ी वजूहात जिसकी वजह से हमारा बेहद नुकसान हुआ है एज अ होल उम्मत मुस्लिमा। उस जमाने में तो ये भी होता था कि जो रिसर्च सेंटर्स थे और जो काइंड ऑफ आइन बनता था, खैर आइन तो हमारे भी मौजूद है, लेकिन आइन जो बनता था हर अपने एरियाज का, वो एक आपको डायरेक्शन देता था कि भाई हमने इस तरफ वे आउट में जाना है, इस वे आउट पे जाना है। वो चीज़ का भी हमारा बड़ा फुकदान हुआ है कि हमारे उस तरह कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलप नहीं हुए एक एक उसके, और उस पर यहाँ पर अगर डेवलप हुए तो उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ। एग्जैक्टली। एक सिस्टम जो प्रिवेल करना चाहिए वो नहीं था। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, यानी ये आपको तारीख में, मुसलमान तारीख में थ्रू आउट मिलेगा। इवन ऐसा भी नजर आएगा कि मुसलमानों ने सलीबियों से सुलह कर ली, सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कर ली, ऐसा भी होता रहा है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स ना ऐसे नहीं थे जिससे मुस्लिम सोसाइटी इफेक्ट होती है।
اب گلوبلائزیشن اتنی ہو گئی ہے, اتنی ماڈرن ٹولز آ گئے ہیں کہ اب اگر آپ کو فیصلہ کرتے ہیں تو سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. جس دور میں ہوا وہ اس نے اتنا ڈینڈ نہیں ڈالا جتنا آج ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, کلیکٹیو وزڈم کے نہ ہونے کی وجہ ہمارا امپیشنٹ ہونا بھی ہے, کیونکہ ہم دوسرے کی بات سننے کے ہم متحمل ہی نہیں ہوتے ہیں, ہم اپنی بات کو زیادہ وہ کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا, اگر ہم اپنی سیاسی پارٹی سے چھوڑ دیں, عام انسان کی بات کر لیں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو اپنی پالیسی لے کے آ رہا ہوں نا, وہ میری جو بات ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تھرڈ فیکٹر ٹالرنس ہی ہے. اچھا, کہ ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس بائی اینی مینس, پولیٹیکل ٹالرنس, ریلیجیس ٹالرنس, سوشل ٹالرنس نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں جو برداشت تھی دوسرے کا پرسپیکٹو سمجھنے کی اور اس کو اپنے ساتھ ملا لینے کی, یہ صلاحیت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیے مذہبی معاملات میں بھی دیکھ لیں, اس میں بھی یہی ہے کہ بہت, میں نہیں کہہ رہا ہر مسئلہ ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کا پرسپیکٹو صرف صحیح ہو, کسی دوسرے کا بھی صحیح ہو سکتا ہے, یا دونوں موقف بھی صحیح ہو سکتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ٹالرنس نہیں ہے. بس پرسپیکٹو یہ کہ جو میرے جو رہنما ہیں, جو میرے مذہبی لیڈر ہیں, انہوں نے جو بات کر دی ہے بس وہی پرویل کرنی چاہیے. سیم پالیٹکس میں ہے. پالیٹکس کا تو خیر غیر معمولی برا حال ہے کہ آج کا تو بس کرائسس ہے. میں آج بھی بڑا میرا دل برا ہوتا ہے. ہم نے پچھلا رمضان المبارک جس کرائسس کا گزارا ہے پاکستان میں, ایک تو پولیٹیکل کرائسس تھا, اس کرائسس کے بعد جو ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کیا اور برا بھلا کہنا شروع کیا, اور ایک جو ہمارا کلچر رمضان میں روزوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف وہ ٹرولنگ کی ہے جس کا کوئی شاید پتہ نہیں ہمارے کوئی نظیر ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا یہ بھی بہت فضل ہے کہ ہم پاکستان جیسے ملک کے اندر ہم روزے کی خاص اہمیت ہے, ہمارا جس طرح ہم اس کا خاص مقام, خاص اہمیت ہے, لیکن اس کے باوجود یہ حال ہوا. یہ حال ہے. تو اگر ہم کسی سیکولر ملک میں ہوتے تو شاید تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہو ہی جاتا ہوگا, لیکن پاکستان جیسے ملک میں ہونا تو خالصتاً مذہبی, اور اس میں ہماری سوسائٹی میں اس کی امپورٹنس. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنا میرا تجربہ رہا ہے, تو سیاسی لوگوں سے تو نہیں, لیکن مذہبی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں اکثر میں بہت ٹالرنس ہوتی ہے. ٹاپ لیڈرشپ میں ایک دوسرے کی بات سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, بات سمجھتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں. بہت سارے ٹھیک ہے ان کے اپنے ڈفرینسز ہیں, لیکن وہ مل کے چلنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے وہ گراس روٹ پر آتا ہے, یعنی مذہبی لیڈرشپ کے اندر, کہ وہاں پر ٹالرنس بہت کم ہوتی ہے. پولیٹیکل ٹالرنس میں دونوں ہی اینگل الٹے ہیں. وہاں پہ تو ٹاپ لیڈرشپ میں سب سے زیادہ ہے, ڈاؤن فال جتنا کرے اس میں قدرے کم ہو جاتا ہے, لیکن ٹاپ لیڈرشپ میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف, اور وجہ یہ ہے کہ پرپس سرو ہونے. اچھا, اسی طرح ہمارے یہاں سوشل مختلف پرسپیکٹیو ہیں. پنجابی سندھی, پنجابی بلوچی, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور اس زمانے میں لے کے جائیں تو اس زمانے کے جو مختلف اقوام تھی اور مختلف تہذیبیں جو تھیں ان کے حساب سے بھی فرق ہوتا ہوگا. بالکل تھا, لیکن اب ہمارے یہاں یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایک اور فیکٹر ہے جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. مغل فیڈریشن کے اندر بھی یہ تھا کہ بنگال الگ ہو گیا, فلاں الگ ہو گیا, فلاں الگ ہو گیا. جو مغل کمزور ہوئے ہیں, ایک فیکٹر تو یہ تھا نا کہ مغلوں کا کلیکٹیو وزڈم نہیں تھی. دوسرا فیکٹر دیکھیں, کلیکٹیو وزڈم نہ ہونے کی ایک نظیر انگریز. آپ کی کلیکٹیو وزڈم ختم ہو گئی نا, تو آپ نے انگریزوں کو ایک موقع دینا شروع کر دیا, ہندوؤں کو موقع دینا شروع کر دیا, کلیکٹیو وزڈم ختم ہو گئی تھی اور انگریز پریویل کر گئے, انہوں نے پورا سب کا. دوسرا جو فیکٹر ہوا وہ یہ تھا کہ بنگال الگ ہو گیا, پھر مرہٹے الگ ہو گئے. اچھا, یہ جیسے جیسے فیڈریشن ویک ہو رہی ہے وہ ویریس بنیادوں پہ ہو رہی ہے. کوئی اپنے آپ کو مذہبی طور پہ الگ کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو سیاسی طور پہ الگ کر رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو قومیت کی یا صوبائیت کی یا نسل کی بنیاد پہ الگ کر رہا ہے. فیڈریشن کمزور ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت بھی تھا, آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ بڑی ہی غلط بات ہے, اور اس سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ پرپس تو سرو کر لیں گے, لیکن ایز اے ہول اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں ہم. اچھا, کیا ایک وجہ آپ کو پتہ ہے اس پہ اب ریسرچ شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان ٹوٹا تو کیا ہوگا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی تکلیف کی بات ہے ایک پاکستانی کے لیے, ایک حب الوطن پاکستانی کے لیے, کہ یہ تحقیق ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈاؤن فال پہ شکار ہیں, اور اس کی وہ بناتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوگا ویسے ہوگا. پڑھو ڈیفالٹ ہوگا تو کیا ہوگا, فلاں ہوگا تو کیا ہوگا, کون کون سے کس حصے میں تقسیم ہو جائے گی. کتنی تکلیف کی بات ہے, بہت تکلیف دہ کی بات. اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ ہی لائے. پہلے بھی ہمیں یہ 71 میں ہمیں تاریخ کا سبق ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, جو ہم نے 71 سے نہیں سیکھا اور ہم نے اپلائی کر دیا آج کے پاکستان میں, ہمیں پھر وہی پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ سارے گزشتہ کل سے سبق نہیں سیکھا تو مشکلات تو ہوں گی.
جی بالکل، آپ کی ایگزیکٹلی بات ایسا ہی ہے، صحیح ہے. اچھا، اس زمانے میں اگر ہم بات کریں پرانے دور کی، تو قومیت وغیرہ تو یہ ایک الگ چیز ہے، مذہبی بہت طور پہ فرق تھا. قومیت کا معاملہ تو ہم پھر بھی کہتے ہیں نا کہ مسلمان بھائی ہیں، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم آپس میں ایک محبت کا اور عبادت کی وجہ سے بھی رشتہ رہتا ہے. لیکن اتنی بڑی سلطنت کے اوپر جس میں ہندو، مرہٹے، آپ کے عیسائی، یہودی اور نہ جانے کتنی جو ہے نا وہ مذاہب وہاں پہ رہتے تھے، وہ سب برداشت ہو جاتے تھے. کیا یہ بھی ٹالرنس نہ ہونے کے بجائے اس میں بھی متاثر ہوئی جی ہے؟ ہمارے یہاں کچھ ہے تو ایسے ہی مسئلہ کہ ہمارے یہاں مذہبی وہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کسی مذہب کو قبول کر لیں، لیکن ہم نے ایک مذہبی طبقے کو جب آئینی طور پہ کہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں، آپ کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، تو ان کو پھر اتنی ٹالرنس دینی بھی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دیکھیں مسلمان جہاں کامیاب ہے وہ کیا تھی؟ دوسرے مذاہب کے لیے وسعت تھی. اس کا یہ مطلب نہیں اس کو قبول کر لیں یا ان کی جی ہاں، آئیڈیالوجیز کو ایکسیپٹ کر لیں، ان کی پریکٹسز کو قبول کر لیں، اس کی قطعی وہ ضرورت نہیں ہے. ایکسٹریمز ہے. وہ ایکسٹریم ہے، لیکن آپ نے کسی مذہب کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پریکٹسز آزادانہ طور پہ کریں، تو ان کو وہ اسپیس دیں کہ وہ آزادانہ طور پہ کریں. کر لیں. ان کو بالکل وہ صحیح بات. اسپیس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہی وجہ تھی اسلام کے بڑھنے کی. جب کسی کو نظر آیا کہ اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ یہ ہم غلام قوم ہے، اس اینگل سے دیکھیں، جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو اس وقت تو یہ ہاری ہوئی قوم تھی، لیکن مسلمانوں نے بہترین سلوک کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو معاملہ صلیبیوں کے ساتھ کیا بیت المقدس کے فتح ہوتے وقت، آزاد ہوتے وقت، وہ تاریخ کی ایک نظیر ہے. کیا انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب صلیبی داخلہ سے، یہ عجیب بات ہے، یہ وہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو مسلم ہسٹورینز بھی قبول کرتے ہیں اور ایون کرسچن ہسٹورینز بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں. اچھا. کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا تو پورا شہر خون سے نہلا دیا گیا تھا، اور گھٹنوں کو، بعض روایتوں کے مطابق تو بعض جگہوں پہ تو مسلمانوں کا گھٹنوں خون تھا. ایسا قتل عام ہوا اور وہ اجاڑ کے رکھ دیا مسلمانوں کے ساتھ، اور اتنے ظلم ہوئے، اور کئی سال، تقریباً 100 سال کا شاید عرصہ بنتا ہے یا کتنا ظلم ستم ہی چلتا رہا. صلاح الدین ایوبی نے ہتین میں، کبھی ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ جنگ ہتین کو پڑھیں گے کہ کیا بریلینٹ ملٹری اسٹریٹجی ہے، وہ اپنے وقت کی شاندار اسٹریٹجی ہے صلاح الدین ایوبی کی، دا بیٹل آف ہتین، کمال کی اسٹریٹجی. تو صلاح الدین ایوبی نے وہ جو ہے نا، بلکہ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر عرض کروں، ہوا یہ تھا، ایک روایت کے مطابق سلطان کی ان سے صلح ہو گئی تھی، ایک امن معاہدہ ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، کہ ایک رینالڈ نام کا ایک وہ تھا، ان کا ایک کمانڈر کہہ لیں، نائٹ کہہ لیں، اس نے ریڈ کی اور مسلمان حاجیوں کو لوٹ لیا. اچھا. اور ایک اور ریڈ کی جس میں ایک روایت کے مطابق سلطان کی بہن بھی تھی، یا ایک مطابق نہیں بھی تھی، لیکن حاجیوں کو قتل کر دیا گیا اور توہین رسالت بھی کی. اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کچھ گستاخی ہوئی. تو سلطان کو اتنا غصہ آیا کہ سلطان نے کہا کہ یا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کریں، نہیں تو ہم جنگ کریں گے. دیکھیں یہ ایمان کی غیرت ہے نا، اسلام کی غیرت ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، ریڈ لائن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یا تو آپ ہمیں آدمی حوالے کریں جس نے توہین اسلام مذہب کی ہے اور ہمارے حاجیوں کو شہید کیا ہے، لوٹا ہے، یا پھر ہم جنگ کریں گے. اور جنگ ہو گئی، اور تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ مسلمانوں سے زیادہ مضبوط فوج تھی نائٹس کی، جس میں ٹیمپلر نائٹس ہاسپٹل سارے تھے، اور وہ وقت تاریخ نے دیکھا کہ یوں قطار کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور مسلمان تلواریں ہاتھوں میں تھی، اور جنگ سلطان نے سنگل ہینڈڈلی ایسی جنگ جیتی کہ پورا میدان ہی صاف ہو گیا. اور سلطان نے اس وقت طے کیا تھا کہ میں اس کی گردن اتاروں گا اس آدمی کی جس نے توہین مذہب کی. خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہاں سے نکل کے جب بیت المقدس کا مطلب، میں آپ سے نا یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں جنگ ہتین کی اور اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہم اس کو نا اگلے پروگرام میں ہم اس کو شامل کریں، اور چونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ تسلی سے بات کریں مزید کے اوپر. اور ناظرین، ہم دوبارہ پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے مسلمانوں کے زوال کے اوپر، کہ زوال کی کیا وجوہات تھیں، کیونکہ ان وجوہات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کیا چیزیں بہتر کرنی ہے اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، نہ صرف ایسا انسان بلکہ ایز اے قوم، تاکہ ہم مزید جو ہے اپنے آپ کو بہتر ہم پرفارم کر سکیں. اس سلسلے کے لیے مزید کڑی اگلی ہم پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کو میزبان علی عثمانی سائن آف کرتا ہے. السلام علیکم.